بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید ثقلین حیدر نقوی النجفی، سرزمین نجف اشرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ تاریخ علماء شیعہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سلسلہ گفتگو چوتھی صدی کے عظیم عالم، مجتہد، فقیہ، معلم امت جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پہ جاری و ساری تھا، اور بتلا رہے تھے کہ بچپن میں ہی ابن معلم اور دیگر القابات آپ کے حصے میں آئے، اور آپ نے نقل حدیث بہت ہی کم عمر میں اپنے آپ کو محدث، اپنے آپ کو بعض محدثین سے روایت اخذ کرنے کے لیے ایک بہترین معیار پیش کیا کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو احادیث اور روایت نقل کرنے کا اجازہ عنایت کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ شیخ مفید جیسی عظیم شخصیت کے اساتذہ کون کون ہیں۔ جناب شیخ مفید یعنی ابن معلم شیخ مفید مسلسل اپنے سر و وجود کے ذریعے سے بغداد میں محنتی کے طور پہ، دانش مندی کے طور پر بہترین وجود کے حامل تھے۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سے زائد بزرگان کے محضر سے کسب فیض حاصل کیا، جن میں نمایاں نام مظفر ابن محمد، ابو یاسر اور ابن جنید اسقافی سے علم کلام و عقائد سیکھے، جبکہ جعفر ابن محمد ابن کولویہ سے فقہ سیکھی۔ آپ نے اپنے زمانے کے عظیم مورخ اور ادیب محمد ابن عمران مرزبانی سے علم روایت سیکھا۔ ان کے علاوہ حسین ابن علی بصری، علی ابن عیسیٰ رمانی، ابن حمزہ طبری، ابن داؤد قمی، صفوان اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اساتذہ سے بھی انہوں نے بہترین استفادہ کیا۔ تعلیم کے ذریعے آپ نے جن جن شہر اور ملکوں کا سفر کیا، ان میں چند مشہور شہر آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ استفادہ کرنے کے لیے جن اساتذہ کے پاس پہنچے، ان میں قم، کوفہ، بصرہ، ساری، طبرستان، حلب، قزوین، بلخ، مراغہ، ہمدان اور شہر زور جیسے شہروں کے علماء اور اعلام اور بزرگان دین بھی شامل ہیں، جن سے بہترین استفادہ کرنے کے بعد شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے شیعت کے چہرے کو، مکتب تشیع کو بہترین انداز میں عزت شرف بخشی، جو آج تک مذہب اور ملت جعفریہ کی عزتوں میں اضافے کا کام کر رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔